العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 142 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وعلی ھذا اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ لا يمكن تدارکہ بالمثل اذ لا مثل له عند العبد فسقط ولو ترك الصلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر لأن ليس له التكبير بالجهر شرعا. وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات الإيدين إنه ينجبر بالسهو ولو طاف طواف الفرض محدثا ينجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ادائے کاثر کے اصول پر چند مسائل متفرق کیے ہیں. سب سے پہلے آپ ادائے کاثر کا حکم سمجھ لیجئے. ادائے کاثر کا اصول اور حکم یہ ہے کہ واجب مامور بھی کی صفت کے نقصان کا تدارک کرنا مثل کے ساتھ ممکن ہو تو اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. کہ واجب ادائے کاثر کا اصول اور حکم یہ ہے کہ واجب مامور بھی کی صفت کے نقصان کا تدارک اور تلافی کرنا مثل کے ساتھ ممکن ہو تو اس نقصان کو پورا کیا جائے گا، خواہ مثل عقلی ہو یا مثل شرعی ہو. اور اگر کسی بھی مثل کے ساتھ نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا تو نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ ساقط نہیں ہوگا. بندے کے ذمے اس گناہ کا حکم باقی رہ جائے گا. گزشتہ سبق میں آپ کو مثل عقلی اور مثل مثل عقلی کی تعریف بتلا دی گئی تھی. پھر بھی آپ ایک مرتبہ سن لیجئے کہ مثل عقلی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز مامور بھی کی طرح ہو صورتاً اور معنی دونوں کے اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے. اور مثل شرعی سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو شریعت نے مامور بھی کے نقصان کے مثل قرار دیا ہو، اگرچہ بظاہر دونوں میں کوئی مماثلت نہ ہو. جیسے طواف میں وضو چھوڑنے کے نقصان کو قربانی کے ساتھ پورا کرنا. وضو اور قربانی میں کوئی مماثلت نہیں، لیکن شریعت نے قربانی کو وضو کا مثل قرار دیا ہے تو قربانی وضو کی مثل شرعی کہلائے گی. تو اس وعلی ھذا اس اصول پر ادائے کاثر اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو مثل کے ذریعے کی جائیں گی، ورنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا. اس اصول پر صاحب کتاب نے چند مسائل متفرق کیے ہیں. پہلا مسئلہ، کسی آدمی نے نماز میں تعدیل ارکان کا واجب حکم چھوڑ دیا تو اس کا تدارک اور اس کی تلافی مثل کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ بندے کے پاس تعدیل ارکان کا کوئی مثل نہیں. اس لیے نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ اس کے ذمے باقی رہ جائے گا. بندے کے پاس تعدیل ارکان کا کوئی مثل اس لیے نہیں ہے کہ مثل واجب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مثل شرعی ہو، دوسری یہ کہ مثل عقلی ہو، اور یہ دونوں تعدیل ارکان کا مثل نہیں. مثل شرعی تو اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو تعدیل ارکان کا مثل قرار نہیں دیا، اور مثل عقلی اس لیے نہیں کہ مثل عقلی واجب کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ صرف تعدیل ارکان کو ادا کیا جائے، اور تعدیل ارکان تو نماز کی ایک صفت ہے جس کا نماز کے بغیر کوئی وجود نہیں، اس لیے اس کے ساتھ نقصان پورا نہیں ہو سکتا. دوسری یہ کہ تعدیل ارکان کے نقصان کو مستقل نماز کے ساتھ پورا کیا جائے، جس میں تعدیل ارکان کو باقاعدہ اچھی طرح ادا کیا جائے، تو اس صورت میں بھی پہلی نماز کا نقصان پورا نہیں ہوگا، بلکہ دوسری نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا ہوگی. جب تعدیل ارکان کا کوئی مثل عقلی بھی نہیں ہے
تو بندے کے ذمے سے نقصان ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، کسی آدمی سے ایام تشریق میں نماز فوت ہو گئی، اس نے یہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کی، تو نماز کے بعد تکبیرات تشریق نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو گئی تو تکبیرات تشریق بھی فوت ہو گئی۔ ان تکبیرات تشریق کے نقصان کو پورا کرنا کسی طرح ممکن نہیں، کیونکہ ان تکبیرات کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایام تشریق میں بلند آواز سے پڑھنے کو خلاف قیاس مشروع قرار دیا ہے۔ جب تکبیرات اپنے وقت سے فوت ہو گئی تو اب حکم اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اور اصل یہ ہے کہ تکبیرات آہستہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر کو آہستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اس لیے ایام تشریق کے علاوہ میں نماز کی قضا پڑھتا ہے تو پھر بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا بدعت ہوگا۔ نماز کے بعد اگر تکبیر آہستہ پڑھتا ہے تو وہ ذکر ہوگا، لیکن تکبیر تشریق نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تشریق تو جہرن ہوتی ہے، سرن نہیں ہوتی۔ دیکھیے نماز کی صفت میں نقصان آ گیا کہ ایام تشریق کی نماز کے بعد جہرن تکبیر ہوتی ہے، اور اس ادا کی ہوئی نماز کے بعد جہرن تکبیر نہیں ہے، اور اس نقصان کی تلافی مثل کے ساتھ ممکن نہیں، تو اس نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کی تو توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ میں صاحب کتاب نے غیر ایام تشریق کی قید اس لیے ذکر کی ہے کہ اگر ایام تشریق میں ہی کسی یوم تشریق کی نماز قضا پڑتا ہے تو پھر تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھے گا، کیونکہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھنے کا وقت باقی ہے۔ یہ دو مسئلے مصنف رحمہ اللہ نے ایسے متفرق کیے جہاں مثل کے ساتھ نقصان کا تدارک اور تلافی ممکن نہیں تھا، اس لیے نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اب دو مسئلے ایسے متفرق کر کے بتلا رہے جہاں نقصان کی تلافی کرنا مثل شرعی کے ساتھ ممکن ہے، اس لیے اس نقصان کو مثل شرعی کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، پہلا مسئلہ، کسی نے نماز میں بھول کر سورہ فاتحہ، دعائے قنوت، تشہد یا عیدین کی واجب تکبیرات چھوڑ دی تو اس نقصان کو سجدہ سہو کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اور سجدہ سہو سورہ فاتحہ اور قنوت وغیرہ کا مثل عقلی تو نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو اور قنوت وغیرہ میں کوئی مماثلت نہیں، لیکن سجدہ ان کا مثل شرعی ہے۔ شریعت نے فاتحہ، قنوت وغیرہ واجب حکم چھوڑنے کی وجہ سے فاتحہ اور قنوت وغیرہ واجب حکم چھوڑنے کا مثل سجدہ سہو کو قرار دیا ہے، اس لیے نقصان کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، کسی نے بے وضو طواف کیا، طواف کی صفت میں نقصان آ گیا تو اس نقصان کو دم یعنی قربانی کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اور قربانی اور وضو میں عقلاً کوئی مماثلت نہیں، لیکن شریعت نے قربانی کو وضو کا مثل قرار دیا ہے، اس لیے قربانی وضو کی مثل شرعی ہوگی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَعَلَى هَذَا، اس اصول پر، یعنی اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو مثل کے ذریعے پوری کی جائے گی، اور اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ بندے کے ذمے گناہ باقی رہے گا۔ اس اصول پر
اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ، اگر کوئی شخص نماز میں تعدیل ارکان کو چھوڑ دے تو اس کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن نہیں، اس لیے کہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اذ لا مثل لہ، اس لیے کہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل نہیں ہے، فسقط، اس لیے تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ ولو ترک الصلاۃ فی ایام التشریق، اور اگر ایام تشریق میں نماز کو چھوڑ دیا پھر نماز کو غیر ایام تشریق میں قضا کی تو لا یکبر، تکبیر نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس کے لیے شریعت میں زور سے تکبیر کہنا، تکبیر پڑھنا، بلند آواز سے تکبیر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کے لیے بلند آواز سے تکبیر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور ہم نے قراءت فاتحہ چھوڑنے، قنوت اور تشہد اور تکبیرات عیدین چھوڑنے کی صورت میں کہا، اور ہم نے کہا سورہ فاتحہ کی قرأت چھوڑنے میں، وطر میں دعائے قنوت کے چھوڑنے میں، اور عیدین میں تکبیرات تشہد کو چھوڑنے میں اور تکبیرات عیدین کو چھوڑنے میں ہم نے کہا کہ اس کی تلافی 100 سے کی جائے گی، یقیناً ان کی تلافی 100 سے کی جائے گی، انہو ینجبر بالسہو۔ ولو طاف طواف الفرض محدثا، اور اگر کسی نے فرض طواف بے وضو ہونے کی حالت میں کر لیا تو ینجبر ذالک بالدم، اس نقصان کی تلافی دم کے ذریعے کی جائیں گی، اور وہ اس کا وہو مثل لہ شرعا، اور وہ اس کا شرعا مثل ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس عبارت سے صاحب کتاب ادائے کثیر کے حکم پر عبادات میں سے 2 مثالوں کے ذریعے تلافی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر نہ مثل شرعی ہو اور نہ ہی مثل عقلی ہو تو تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ پہلی مثال، اگر کسی شخص نے نماز میں تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا جو واجب تھا، اس کا تدارک مثل کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ بندے کے پاس تعدیل ارکان کا مثل نہیں، لہذا نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہے گا، اس کے معافی کے لیے سچی توبہ کرے۔ تعدیل ارکان کا نہ ہی مثل شرعی ہے اور نہ ہی مثل عقلی ہے۔ مثل شرعی تو اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے تعدیل ارکان کے لیے کسی کو مثل قرار نہیں دیا، اور مثل عقلی اس لیے نہیں ہے کہ مثل عقلی کو واجب کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صرف تعدیل ارکان کو ادا کیا جائے، حالانکہ تعدیل ارکان ایک صفت کا نام ہے جن کا وجود بغیر نماز کے ممکن نہیں، اس لیے تعدیل ارکان کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کیا جائے، تو اس صورت میں یہ نماز پہلی نماز کی غیر ہے، لہذا تعدیل ارکان کا نہ مثل شرعی ہے اور نہ ہی مثل عقلی ہے، تو تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ یہ طرفین کا مذہب ہے جو مفتیٰ بھی ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کے مذہب کے مطابق تعدیل ارکان کے ترک سے نماز نہ ہوں گی بلکہ اعادہ ضروری ہے۔ دوسری مثال، اگر کسی شخص نے ایام تشریق 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ میں ایام تشریق میں نماز قضا ہو گئی تو اس نے یہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کی، تو نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیرات تشریق نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو گئی تو تکبیرات تشریق بھی فوت ہو گئی، لیکن ان تکبیرات تشریق کے نقصان کو پورا کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں، کیونکہ تکبیرات تشریق کو خلاف قیاس بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ایام تشریق کی فوت شدہ نمازوں کو دوسرے سال ایام تشریق میں ادا کرنا چاہے تب بھی تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی،
ہاں اگر اسی سال کی قضا نمازیں مثلا 10ویں ذوالحجہ کی نماز 11 ذوالحجہ کو جماعت کے ساتھ قضا کرے تو تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی، کیونکہ تکبیرات کا وقت ایام تشریق باقی ہے۔ وَقُلْنَا فِي تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سے صاحب کتاب ایسے دو مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ترک پر مثل شرعی ممکن ہے، لہذا نقصان کی تلافی مثل شرعی سے کی جائے گی۔ پہلا مسئلہ، اگر کسی شخص نے نماز میں بھول کر سورہ فاتحہ، دعائے قنوت، تشہد یا عیدین کی واجب تکبیرات چھوڑ دی تو اس نقصان کو سجدہ سہو کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ سجدہ سہو ان امور کا مثل عقلی تو نہیں، لیکن کیونکہ ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں، لیکن سجدہ سہو مثل شرعی ہے کہ شریعت نے ان کے ترک پر سجدہ سہو کو مثل قرار دیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی شخص نے بے وضو حالت میں طواف کیا تو طواف میں جو نقصان آیا اس کی تلافی قربانی دینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تلافی مثل شرعی سے ہے، نہ کہ مثل عقلی سے، چونکہ وضو اور قربانی کے درمیان کوئی مماثلت ہی نہیں کہ اس کو مثل عقلی کہا جائے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.